الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں والدہ کی عظمت، اس کی فرما برداری، اس کے فائدے اور نافرمانی اور اس کی سزا کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ مختصراً چند باتیں میں نے آپ کے سامنے گزار کی تھی۔ آج کا جمعہ والد کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی کے حوالے سے ہے۔ والدین یہ دو عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود بخشا ہے، اور یہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ چاہتا تو کوئی مائی کا لال دنیا کے اندر نہ آ سکتا۔ والدین کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند چیزیں آپ نے پچھلے جمعے میں سنی تھیں کہ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں، کافر بھی ہوں، اور اللہ نے ان کی اولاد کو اسلام سے نوازا ہو، تو بھی ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔
اس کی واضح مثال سورہ مریم میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور آپ کے والد آزر ہیں جو کہ بذات خود بتوں کو تراشتے تھے، خداؤں کو بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر انہیں مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ کتنا زبردست زمانہ تھا کہ جب خدا ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اور مارکیٹ میں بیچے جاتے تھے۔ کیا خیال؟ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی کی شکل میں ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے کہ جنہوں نے لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک رب کی عبادت کے اوپر اس امت کو لگا دیا، اور ساری زندگی بذات خود بھی ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود رہے۔ اور وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے خوبصورت خداؤں کو تراشتے ہوں گے اور پھر ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوگی کہ تمہیں ہم نے بنایا ہے تو ہمیں روزی دے گا، تمہیں ہم نے بنایا ہے تو ہمیں اولاد دے گا، تجھے ہم نے بنایا ہے تو ہماری خوشی دور کرے گا، تجھے ہم نے بنایا ہے تو ہماری غمی دے گا، غمی سے نجات دے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر ان کی ڈیوٹیاں لگانا، ان سے امیدیں لگانا، یہ بھی ایک زمانہ تھا نا۔ آج بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ ایک انسان جو ساری زندگی اس دنیا میں گزار کر جاتا ہے، اچھی یا بری، وہ جب مرنے لگتا ہے، مرتا ہے، ہم اس کا کپڑا پھاڑ کر اس کو اتارتے ہیں، پھر اس کو نہلاتے ہیں، پھر کفن پہناتے ہیں، پھر اس کی قبر کھودتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ جب وہ قبر میں اتر جاتا ہے پھر وہ ہمارا معبود بن جاتا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو پکارنے والے بن جاتے ہیں، وہ ہماری سننے والا بن جاتا۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس دور میں اور آج کے دور میں۔ البتہ وہ یہ تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر سامنے رکھ کر پوجتے تھے، ہم قبر میں لٹا کر پوجتے ہیں، اتنا فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں۔ تو باپ کی حالت کیا ہے؟ خود خداؤں کو تراشتا ہے رب کے مقابلے میں اور پھر ان کو مارکیٹ میں بیچتا ہے۔ اور بیٹا کون ہے؟ وقت کا پیغمبر ہے، اور ایسا پیغمبر کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دوست بنایا، فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے۔ اور یہ آیات 2-3 انبیاء کے حوالے سے آئی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ مقامات پر اس طرح کی وضاحتیں آئی ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا، بنا لیا ابراہیم کو اپنا دوست۔ جس کو اللہ اپنا خلیل کہے، ہم کہتے ہیں نا ابراہیم خلیل اللہ، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم اللہ کے دوست۔ یہ کون سے اللہ کے دوست ہیں؟ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، بار بار اللہ نے ان کو آزمایا ہے، اور جب بھی اللہ نے آزمایا ہے یہ اپنی آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے سے گفتگو شروع ہوگی۔ آج کی نشست میں والد غیر مسلم بھی ہو یا مسلمان بھی ہو یا وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرا باپ شرابی ہے، بدکار ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لہذا میں اس کی بات کیوں مانوں۔ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اپنی سزا خود بھگتے گا۔ اگر کسی کا باپ مجرم ہے، گناہ گار ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا خود بھگتے گا، لیکن اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ باپ ان کو کسی جائز کام کا حکم دے اور یہ اس کو اس وجہ سے ٹال دیں کہ تم تو خود گناہ گار ہو، ہمیں نیکی کا کیوں حکم دیتے؟ پہلے تم خود کو سدھارو پھر ہمیں حکم دینا۔ اولاد کو یہ کہنے کی جرت اسلام نے نہیں دی۔
آئی بات سمجھ میں کہ باپ گناہ گار بھی ہو، مجرم بھی ہو، اللہ کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی اولاد کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، مجھے پانی پلا دو، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے فلاں چیز لا دو، یا فلاں یہ کام کر لو، اور وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کا نہ ہو، اولاد پر فرض ہے اس بات پر عمل کرنا۔ اولاد کو یہ جرت اسلام نے نہیں دی کہ وہ باپ کو اتنا بھی کہہ سکے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں حکم دینے والے، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے کہ میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور آپ مجھے بتوں کی طرف بلاتے ہو، بھلا آپ کا اور میرا کیا مقابلہ۔ اردو میں ہم جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں اپنے سے بڑے سے، آپ کہاں جا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے کو ہم کہتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے، تو اور آپ میں کتنا فرق ہے کہ نہیں؟ عربی میں اس لہجے کو آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، خود خداؤں کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں، مگر اللہ کی قسم آپ سورہ مریم کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اس کافر اور مشرک باپ کے ساتھ جو لب و لہجہ بیان کیا ہے، میرے رب کی قسم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا آباتی، یا آباتی، جس کا اردو میں معنی بنتا ہے اے میرے ابا جان۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابا تو کہاں جا رہا ہے، یہ ہمارا لہجہ ہے۔ ابا تجھے یہ کام کہا تھا تو نے نہیں کیا۔ پنجابی میں کہو اور تینوں میں ایک گل کی تھی تو منی نہیں، جا خسما نو کھا اپنے کام نال کام رکھ، خبردار میرے کام میں نہ بولی۔ یہ اولاد کا باپ کے ساتھ لہجہ ہوتا ہے۔ اور ہم ہماری زبان والے کراچی والے، ابا تجھے بڑی بار سمجھایا ہے، تو میری ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہے، تو کون سا لفظ ہے؟ تو میری ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ باپ ڈر کے مارے سہم جاتا ہے، بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمانے کے قابل ہوں نہیں، یہ کمانے والا ہے، اسی کے سہارے پل میں ابھی پل رہا ہوں، اب اگر اس کے سامنے آنکھ اٹھاتا ہوں تو ایسا نہ ہو مجھے گھر سے نکال دے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ مسلم معاشرہ ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسلمانوں کے معاشرے میں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہوں کہ جہاں بوڑھے والدینوں کو جا کر لوگ چھوڑ آتے ہوں کہ ہم سے ہماری ماں کی، ہمارے باپ کی پرورش نہیں ہوتی، ہم ان کو نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنے گھر بار کو سنبھالیں یا اپنے والدین کی خدمت کریں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، جا کر ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے معاشرے کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا؟ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ لوگ سمجھیں، ہر کسی کی کتنی کتنی اولاد ہے، کسی کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹے ہیں، یا 10-15 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 6 بچے ہیں۔ ایک ہی آدمی کمانے والا ہے اور ماں گھر کا کام کاج کرنے والی ہے۔ ایک بندہ اپنی پوری اولاد کی، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی جوانی تک، شادی تک، سارے اخراجات ایک باپ اپنے تمام بچوں کے برداشت کرتا ہے اخراجات۔ بیٹے ہیں تو سب کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، حتیٰ کہ ان کی خوشی میں جو کچھ کر سکتا تھا کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بیٹیاں ہیں تو ان کی پرورش کے اندر اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ان کی پرورش میں، ان کی کھانے پینے میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، یہاں تک کہ ان کو رخصت کرتے وقت اسے قرض بھی لینا پڑا، اتنے تو اس نے قرض لیا اور ان کو اپنے گھروں تک چھوڑ کر آیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے اس اولاد پر کہ 5 تھے، 6 تھے، 10 تھے بہن بھائی، ان کو ایک باپ نے پالا، ایک باپ نے،
وہ محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، دھوپ میں جلتا رہا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، لوگوں کے طعن و تشنیع سنتا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، 2% کے مالک جن کو اللہ چند پیسے دے دیتا ہے، تو وہ نوکروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرتے؟ لیکن وہ بوڑھا آدمی جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ساری بکواسیں اس لیے سنتا ہے کہ شام کو میں مزدوری لے جاؤں گا تو اپنے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جب یہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اب اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، کام کرنے کی ہمت نہیں ہے، جس نے اکیلے نے محنت مزدوری کر کے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 10 بچوں کو پالا، آج 10 بچے مل کر بھی اپنے اس ایک باپ کو، یا ماں بھی زندہ ہے تو ان ماں باپ کو نہیں پال پا رہے۔ ایسی اولاد سے بندے کی اولاد نہ ہو اچھا ہے۔ 8 بچے، 6 بچے، 10 بچے، ان سب کو ایک باپ نے محنت مزدوری کر کے پالا۔ آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ لعنتی اولاد اس اپنے ایک باپ کو یا والدہ کو نہیں سنبھال پا رہے۔ اگر دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں تو اماں اتنے دن میرے پاس رہے گی، ابا اتنے دن تیرے پاس رہے گا، پھر ابا ٹرانسفر ہوگا دوسرے بھائی کے پاس، ابا وہاں اتنے دن رہے گا، اماں اس کے گھر میں رہے گی۔ کتنی بدبخت اولاد ہے یہ کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں تقسیم کر دیا جب انہیں ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت تھی۔ کس لیے؟ کہ یہ 2 بوڑھا اور بوڑھی کی 2 وقت کی 2 روٹیاں پکانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس سے بہتر تھا تم ہجڑے بن جاتے، روڈوں پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجا کر بھیک مانگتے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتے۔ باپ مجبور ہے اس بیٹے کے گھر میں رہنے کے لیے، کیوں کہ یہ بیٹا کہتا ہے ابا میں 2 بندوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، میرے بھی بچے ہیں، مکان کرایہ کا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا ہے، میں ان کے اخراجات پورے کروں یا تیرے اخراجات پورے کروں؟ تو ایسا کر، تو بڑے بھائی کے پاس رہا کر، ماں میرے پاس رہے گی، پھر ماں اس کے پاس رہے گی، تو اس کے پاس رہنا۔ یہ ساری تقسیم ماں باپ کی اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس طرح منڈی میں آپ جانور لینے کے لیے جائیں، آپ بار بار ان کو تلاش کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں، یہ صحیح ہے، لے کر اس کے کھونٹے پہ باندھ دیا، ادھر سے اس کے کھونٹے پہ باندھ دیا۔ ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں اولاد اس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ ایسی اولاد سے بندے کی اولاد نہ ہو وہ اچھا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسی اولاد ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی، بڑی زبردست بات۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کو اولاد دی اور انہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ ان کو پالا پوسا بڑا کر دیا، اور جب یہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، تو یہ دونوں ماں باپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد تھے۔ اس کا معنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر اس نے اس عمر میں پہنچ کر ہمیں ذلیل کرنا تھا تو ہم پر افسوس ہے کہ ہم نے اس کو مانگ مانگ کر لیا، ہم نے اس کو تجھ سے مانگ مانگ کر لیا، پھر ہماری زندگی بڑی افسوس ہے کہ ہم نے ایسی اولاد تجھ سے مانگ مانگ کر لی۔ اور خوش نصیب اولاد ہے وہ کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والی ہو، ان کی شان اور عظمت کو سمجھنے والی ہو۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، یہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 لوگ مختلف علاقوں سے سفر پر نکلے، جب وہ راستے میں پہنچے تو اکٹھے ہو گئے۔ اب آگے جس طرف جا رہے تھے وہ ایک ہی راستہ تھا ان کا۔ چلتے چلتے جب کچھ منزل انہوں نے طے کی تو اچانک سے بارش شروع ہو گئی، اچانک سے بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ انہیں بھاگ کر کسی جگہ پر پناہ لینی پڑی، اتنی تیز بارش، حتیٰ کہ انہوں نے جا کر ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔
جب غار میں پناہ لی تو اتنے میں اللہ کا حکم ہوا تو تیز بارش آئی اور ایک پہاڑ سے بڑا پتھر لڑکتا ہوا نیچے گرا اور وہ آ کر غار کے دروازے پر بند ہو گیا۔ اب یہ بچ رہے تھے کس سے؟ تیز طوفانی بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ لی تھی۔ اب حالت یہ ہے کہ پہاڑ کے اندر تو چلے گئے ہیں، آگے سے پہاڑ کا غار کا راستہ بند ہو چکا ہے، بارش رک گئی ہے لیکن اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اب 3 بندے ہیں، اتنی بڑی چٹان کو کیسے دھکا دیں، کیسے اس کو ہٹائیں راستے سے؟ بڑی کوشش کی، کچھ نہ ہوا تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ اگر ہم میں سے کسی نے زندگی میں کوئی عمل ایسا کیا ہے نا جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا، کیونکہ انسان زندگی میں بہت سارے اعمال کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنا نام روشن کرنے کے لیے یا کوئی بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہمیں زندگی میں ایسے اعمال ضرور کرنے چاہیے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، حالانکہ مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ لیکن ان تینوں نے مشورہ کیا کیا کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے چھوڑو ان کو، اپنا اپنا ایک ایک عمل ایسا یاد کرو جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو، پھر اس عمل کا اللہ کو واسطہ دو، وسیلہ دو، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو، ممکن ہے اللہ اس پتھر کو اس راستے سے ہٹا دے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک مزدور کو لایا اپنے گھر پہ کام کرنے کے لیے، اس کے ساتھ میں نے کچھ اجرت طے کی، اس سے کام کرایا، جب وہ کام سے فارغ ہوا تو اس نے کہا یہ میری اجرت کم ہے، تو میں نے کہا بھئی تو رہدات میری اجرت طے ہی اتنی ہوئی تھی، تو اس نے کہا نہیں یہ کم اجرت ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کی اس اجرت کو کسی کام کے اندر لگا دیا، وہ اتنا کام بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا یہاں تک کہ جانوروں کا ایک ریوڑ اس کی اجرت سے تیار ہو گیا۔ اور وہ ایک عرصے کے بعد پھر وہ واپس آیا، بڑے عرصے کے بعد، اور آ کر کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے پاس کسی زمانے میں کچھ کام کیا تھا اور میری اجرت تیرے پاس رہتی تھی، تو میں نے اس کو کہا وہ دیکھ وہ جو جانوروں کا ریوڑ ہے نا وہ سارا تیرا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو، اس وقت میری اتنی سی اجرت تھی اور وہ تم نہیں دے رہے تھے اور آج اتنے بڑے ریوڑ کی بات کر رہے ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تیری اس اجرت کو میں نے کسی کام میں لگایا، اس میں سے فائدہ آنا شروع ہوا، میں اس فائدے کو پھر لگاتا گیا یہاں تک کہ اتنے بڑے جانوروں کا ریوڑ تیری اس اجرت سے تیار ہو چکا ہے، جا یہ سارا ریوڑ لے جا، یہ صرف اور صرف تیری اجرت ہی ہے۔ اور اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا، ورنہ مجھے بتائیں فرض کریں آج کے دور میں مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ 1200 سے 1500 روپے۔ اگر کسی مزدور کی 1200 روپے مزدوری ہمارے پاس رہ جائے، سال 1.5 سال کے بعد وہ ہمارے پاس واپس ہے تو ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کتنی مزدوری تھی، میرے خیال میں نے تجھے کچھ نہ کچھ ایڈوانس بھی دیا تھا، یعنی پھر بھی ہم ٹال مٹول کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر دل میں ڈر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ 1000 روپیہ تھا، چلو یار یہ لو 1000 روپیہ۔ مجھے بتائیں 2 سال کے بعد بھی اس کا 1000 روپیہ ہی رہا، اور اس بندے کی ایمانداری دیکھیں کہ جو 2 کلو یا 3 کلو چاول کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ اتنی میری اجرت ہوئی تھی اس کے ساتھ طے، میں نے اس 2-3 کلو چاول کو مارکیٹ میں بیچا، پھر اس سے پیسے لیے، پھر اس کو کام پہ لگایا یہاں تک کہ جانوروں کا ریوڑ تیار کر دیا، گائے اور بیلوں کا ایک ریوڑ میں نے تیار کر دیا، اور جب وہ آیا تو میں نے وہ سارا اس کو دے دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا، اور وہ خوش ہو کر لے کر چلا گیا، اس نے بھی نہیں کہا کہ یار چلے اس میں سے کچھ تم لے لو۔ اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہو تو مہربانی فرما اس پتھر کو ہٹا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتھر تھوڑا سا کھسکا، روشنی آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی بھی راستہ اتنا نہیں ہے کہ اس سے بندہ گزر سکے۔ دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنی چچا زاد بہن کو پسند کرتا تھا،
میں نے اس کو کئی مرتبہ ورغلانے کی کوشش کی مگر وہ میرے ہاتھ نہ آئی۔ ایک مرتبہ وہ مجبور ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تجھے پیسے مل جائیں گے بشرطے کہ تو میری خواہش کو پورا کر دے۔ وہ مجبور تھی، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے میرے ساتھ رضامندی اختیار کر لی۔ جب میں نے اس کو پیسے دے دیے اور میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کی دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، جو تم نے مجھے پیسے دیے ہیں اس پیسے کے بدلے میں میری عزت پہ ہاتھ مت ڈالو، بلکہ مجھ سے نکاح کر لو، پھر یہ پیسہ تمہارا حق مہر میں آ جائے گا، پھر میں تمہارے لیے حلال ہو جاؤں گی، ورنہ اللہ سے ڈر جاؤ، مجھ سے دور رہو۔ اے اللہ، میرے دل میں وہ چوٹ لگی اور میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا، پیسے بھی اس کو معاف کر دیے، اس کے ساتھ غلط کام بھی نہیں کیا۔ اللہ صرف تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، تو جانتا ہے اگر یہ میرا عمل صرف تیری رضا کی خاطر تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر اور ہٹا، لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ تیسرے بندے نے اپنا عمل پیش کیا، یا اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جب میں بکریاں چرا کر شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے بہترین بکریوں کا دودھ نکالتا، وہ دودھ نکالنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے باپ اور اپنی ماں کو وہ دودھ پلاتا تھا۔ جب وہ دودھ پی لیتے تھے پھر میں وہ دودھ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور ان کو پلانے کے بعد پھر میں خود پیتا تھا۔ ایک دن میں جنگل میں دور نکل گیا، میرے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے، میں واپس آیا، دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں، میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاؤں کے سر کے بل کھڑا ہو گیا کہ یہ اٹھیں گے ان کو دودھ پلاؤں گا۔ اس دوران میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے رہے، ہمیں دودھ چاہیے دودھ چاہیے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، وہ روتے روتے میرے قدموں میں سو گئے، میری بیوی بھی بھوکی پیاسی سو گئی، میں بھی بھوکا پیاسا کھڑا رہا۔ تو جانتا ہے کہ ایک لمبا ٹائم رات کا گزر گیا، میرے والدین کی آنکھ کھلی، میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچوں کو جگایا اور ان کو دودھ پلایا۔ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اے اللہ صرف اور صرف یہ تیری رضا کی خاطر عمل تھا، اگر تو چاہتا ہے، جانتا ہے یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا، اس پتھر کو ہٹا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر ہٹا، ان کے لیے راستہ بن گیا۔ کتنے عمل ہیں؟ 3 عظیم المرتبت عمل کہ بچے بھوکے پیاسے بلک رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو گہری نیند سے جگا کر، جانتے ہیں نا آپ کہ بوڑھا بندہ جب ہو جاتا ہے تو پہلے تو غموں اور پریشانیوں کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی، اور اگر نیند آ جائے اور آپ اس کو کچی نیند اٹھا دیں تو پھر ساری رات وہ سو بھی نہیں پاتا۔ ایمانداری سے بتائیں جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، کیا ہم نے بھی کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے جتنا اس اللہ کے بندے نے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں جائیں کھڈے میں دفع ہو جائیں، اس عمر میں بھی یہ ہمارے گھروں کے اندر فتنے فساد کروا رہے ہیں، مرنے کی ان کی عمر ہو گئی ہے، ٹانگیں ان کی قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، پھر بھی یہ ہمارے گھروں کے مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اگر ماں بوڑھی ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، قرآن نے اس کا ایک لفظ بیان کیا، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، بندہ بوڑھا ہو کر اس عمر میں پہنچ جاتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے یہ فلاں چیز ہے، پھر بھی اسے پتہ نہیں ہوتا یہ فلاں چیز ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، وہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ چھڑی ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں چھڑی ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں چھڑی ہے۔ 50 مرتبہ بھی پوچھے گا میں اس کو بتاؤں گا یہ چھڑی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی یہ تجربہ بارہا کیا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، ہم ان کو بار بار بتاتے ہیں، ہم ان سے چڑھتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا چیز ہے، نہیں، ہر مرتبہ پیار سے پوچھتے ہیں، پیار سے بتاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، میرے بیٹے میری بیٹی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، بار بار بتاتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، پھر بھی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے بوڑھوں کو ان بچوں کی عمر میں لا کر کھڑا کر دیا، فرمایا اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ،
ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پتہ ہونے کے باوجود بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ اب یہ باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب یہی باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے چھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر تھوڑا سا لہجہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابا چھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا سمجھ نہیں آئی، بہرا ہو گیا ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے ابا تو اندھا ہے، نظر نہیں آتا، چھڑی ہے۔ وہ باپ سہم کر خاموش ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہتا ہے بیٹا وہ وقت یاد کر جب اسی چھڑی کے متعلق تو نے 50 مرتبہ پوچھا تھا، میں نے ہر مرتبہ ہنس کر بتایا تھا یہ چھڑی ہے، آج میں تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں تو تیرے تیور بدل رہے ہیں۔ اس عمر میں ماں باپ جب پہنچ جائیں نا، رب اکبر کی قسم ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو اس عمر میں سنبھال کر رکھتے۔ پچھلے سالوں میں مسلک اہل حدیث کے ایک عظیم المرتبہ محدث فوت ہوئے ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ کے بعد اگر حدیث کی سب سے زیادہ بہترین تحقیق اور تخریج کسی بندے نے پیش کی ہے تو شیخ زبیر علی زئی صاحب ہے۔ ان سے ملنے کے لیے ہمارے اساتذہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اتنے اوقات میں کسی سے نہیں مل سکتا۔ انہوں نے فجر کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا، ظہر کے بعد، ہر 5 نمازوں کے بعد اس نے وقت رکھا ہوا تھا۔ کس کے لیے؟ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے۔ کوئی کام ڈوبتی ہے لٹیا ڈوب جائے پرواہ نہیں ہے، وہ وقت صرف اپنے والدین کو دیتے تھے، نہ بیوی کو نہ بچوں کو۔ کوئی مرتا ہے مر جائے، کچھ ہوتا ہے ہو جائے، وہ وقت انہوں نے اپنے والدین کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کا جسم دباتے۔ اس دوران کسی کو اجازت نہیں تھی شیخ سے جا کر ملاقات کرنے کی۔ کیا ہم نے بھی کوئی ایسا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ دن میں چلو 15 منٹ اپنے والد کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں؟ مولوی صاحب کو تو ہم ہر جمعے کو میسج کر دیتے ہیں، مولوی صاحب وہ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے تو مہربانی کیجیے گا جمعے میں دعا کرا دیجیے گا۔ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دعاؤں کے 2 ڈپو، بڑے بڑے بینک، سمندر دعاؤں کے، کبھی ان کے پاس بھی جا کر کہا ابو جی پریشان ہوں؟ اور آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے والد آپ کی حالت کو سمجھ جائیں گے اور آپ کو کہنے کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جا کر بس ان سے مسکراتے ہوئے لہجے میں بات کر لیجئے گا، اللہ کی قسم شام سے پہلے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، مولوی کی، مفتی کی، پیر کی، شیخ کی، محدث کی دعا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قاری صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، وہ کعبے کا امام بھی کیوں نہ ہو کہ وہ میرے حق میں دعا کرے گا تو قبول ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گارنٹی نکلی ہے کہ ماں باپ کی دعا آپ اولاد کے حق میں اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ اور جن کی دعا کی رد نہ ہونے کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، کبھی ہم نے ان سے بھی جا کر دعا لی ہے؟ وہ تو ماں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اماں آج مجھے لگتا ہے تو نے اپنی بہو کے ساتھ پھر لڑائی کی ہے۔ وہ کہتی ہے بیٹا میری بات تو سن لو، میں نے تمہاری بیوی کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ اچھا میری بیوی جھوٹ بولتی ہے؟ مانا کہ تو جھوٹی ہے، تو نے غلط بیانی کی ہے، میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی۔ باپ نے اگر کچھ کہہ دیا بہو کو تو شام کو باپ کے گلے میں فٹ ہو جاتا ہے، ابا تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے، تجھے بیٹھے بیٹھائے کھانا مل جاتا ہے نا، تجھے اور کیا بیماری ہے، خاموش ہو کے بیٹھا کر، گھر کا ماحول ڈسٹرب کیا ہوا ہے تو نے۔ وہ باپ بھی لہجے میں سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ وہ یقین جانے جس وقت وہ تم سے منہ چھپا کر روتا ہے نا اللہ کے سامنے، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس کے ان آنسوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ اس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس عمر میں بھی تمہیں بد دعا نہیں دیتا۔
ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا رضا اللہ فی رضا الوالدی، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اپنے والد کو راضی کرو۔ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، وہ بندہ کامیاب ہو جائے، اسے چاہیے وہ اپنے والد کی فرما برداری کرے۔ وَسَخَطَ اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینی ہو نا، وہ اپنے والد کے ساتھ نافرمانی کر کے دیکھ لے۔ یعنی جس کا باپ اس پر ناراض ہے، اللہ گویا کہ اس انسان کا دشمن ہے، اور جس کا باپ اس انسان پر راضی ہے، اس کا رب بھی اس انسان پر راضی ہے۔ پھر اللہ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا باپ کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک کسی قسم کا گناہگار ہے، نہیں، وہ تمہارا والد ہے، اس کا دنیاوی اعتبار سے ادب و احترام کرنا تم پر فرض ہے۔ وہ جو کچھ ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر سکو۔ یہ تو کافر باپ کے ساتھ بھی نافرمانی کرنا اسلام نے گوارا نہیں کیا، چاہے جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ کی پناہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں گھر میں نازل ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک نسخہ آزما لیجئے گا، آج سے آزما لیجئے گا۔ میرے والدین نہیں ہیں، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کے والدین کو دیکھتے ہیں پریشان حالت میں، اور ان کی اولاد کا ان کے ساتھ رویہ دیکھتے ہیں۔ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمارے والدین کو بچپن میں ہم سے لے لیا، اس میں تیری کوئی حکمت تھی۔ ممکن ہے ہم بھی ان بدبختوں جیسے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے والے ہوتے۔ میں 5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب فوت ہوئے، چھوٹے بھائی وہ 3 سال 3.5 سال کے تھے، اور 5 مہینے کا عرصہ گزرا تو ہماری والدہ بھی فوت ہو گئی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہم ان کی اولاد میں سے، میں اپنے والدین کی اولاد کی بات کی بتا رہا ہوں، ہم اپنے والدین کی اولاد میں سے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 26 قرآن کے قاری ہیں الحمدللہ، 26۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ کیا خیال ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، حیران ہوتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ان کو لے لیا، پتہ نہیں ہم ان جیسے بدبخت نہ ہوتے۔ یا اللہ نے جیسے علم تھوڑا بہت عطا فرمایا ہے، ممکن ہے آج وہ زندہ ہوتے تو ہم ان کی فرما برداری بھی کرتے، لیکن یہ تو اللہ کی منشا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ نسخہ یہ ہے میرے بھائیوں، جب کبھی پریشانی ملے، جب کبھی پریشانی ملے، آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، آپ کے بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بیوی بھوکی ہے پیاسی ہے، آپ نے قرض دینا ہے، کرایہ دینا ہے، کچھ مرضی کرنا ہے، آپ اپنے رب کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیجئے، جس مرضی حالت میں آپ ہوں گے، کبھی آپ اپنے والد کے ساتھ اونچے لہجے میں بات نہیں کریں گے، والدہ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات نہیں کریں گے، اور پہلے ان کو کھلائیں گے۔ آپ ساری رات بھوکا رہنا پڑے، آپ کے بچوں کو بھوکا رہنا پڑے، بیوی کو بھوکا رہنا پڑے، برداشت کر لیں۔ اپنے رب کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ کبھی میرے والدین کو میری وجہ سے پریشانی نہ آئے، اور آپ یہ کمٹمنٹ کر لیں اپنے ساتھ کہ بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں رہ لیں، میرا والد میری والدہ جو بھی حیات ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، سب سے پہلے آپ ان کو کھلاؤ گے، ان کو پلاؤ گے، ان کی جو ہے ضروریات کو پورا کرو گے۔ میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں اس بات کی، میرا رب کبھی آپ کے گھر میں فقر فاقہ نہیں آنے دے گا۔ جس دن آپ کی والد اور آپ کا والد، آپ کی والدہ اور آپ کا والد خوش ہوگا، اس دن اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی، اللہ کی قسم آپ کی 7 نسلیں کامیاب ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو صحابہ کو دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ ان کی ماؤں نے ان کو دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، پوتے پوتیاں، ان کی وفات کے وقت 125 بچے بچیاں تھے اور سب کے سب خوش نحال تھے۔ لوگوں کے کھجور کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، انس بن مالک کے کھجور کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ آزمائیے گا اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ، اور نا یقین آئے تو جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں کرتے رہیں، چند دنوں کے بعد یہ دن آپ پر آنے والے ہیں، چند دنوں کے بعد یہ دن آپ پر آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں یا برا لکھ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد یہ کتاب ہمیں ہماری اولاد پڑھ کر سنائے گی۔ جیسے ہم کریں گے، چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، ہر بندے کی بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور کب اثر ہوتی ہے زندگی کی پتہ نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے اللہ آپ کو اس عصر کے ٹائم میں وہ سب کچھ دکھا دے گا جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا ملے گا، برا کیا ہوگا تو برا ملے گا۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بعد والدین وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ، ان کی عزت اور احترام انسان کو کامیابی کی بلندیوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور انہی کی نافرمانی انسان کو ذلت اور رسوائی میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔